سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ جو بچے ہمارے ساتھ نئے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ اہم کام کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسکول کا کام، نماز اور قرآن، اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ والا کام، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی اچھی طرح صاف ستھری ہے، پھر ہی مزہ آتا ہے کہانی سننے کا۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورۃ فاتحہ سے ایک اور کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے ایاک نستعین۔ سنتے ہیں۔ ایک تھا ہرا طوطا، اس کا نام تھا ٹیں۔ ٹیں بہت خوش مزاج طوطا تھا۔ جنگل میں تمام جانور اور پرندے اس کے دوست تھے۔ جہاں کوئی مشکل میں ہوتا ٹیں ہر طرح سے اس کی مدد کرتا۔ ٹیں کو امرود، سیب اور ہری مرچیں بہت پسند تھیں۔ ایک دن جب موسم بہت خوبصورت تھا، ہلکی ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹیں سیر کرنے نکلا۔ اڑتے اڑتے اسے ایک جگہ ہری مرچیں پڑی دکھائی دیں۔ اتنی خوبصورت ہری مرچیں، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے نیچے کی طرف غوطہ لگایا اور مرچوں پر جھپٹا۔ اس نے مرچ منہ میں ڈالی ہی تھی کہ اچانک اس پر ایک جال آ گیا۔ وہ مرچیں دراصل ایک شکاری نے طوطے پکڑنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ ٹیں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ شکاری نے اسے پکڑا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ ٹیں بہت اداس رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو آوازیں دیں مگر کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ حالانکہ مینا، بلبل، فاختہ، کبوتر اور لال چڑیا اس سے ملنے آتے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ایک کوئل آئی اور کہنے لگی، کو ٹیں، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی سب سے طاقتور ہیں اور مدد کرنے والے ہیں۔ اب ٹیں کو خیال آیا کہ اس نے رب العالمین سے تو مدد مانگی ہی نہیں۔ اس نے روزانہ خوب دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ روز صبح وہ کھانا کھاتا، پانی پیتا جو اسے شکاری دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور خوب دعائیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا کہ وہ اسے واپس اس کے گھر پہنچا دیں۔ اب وہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں کہتا تھا کہ اسے وہاں سے نکالیں، کیونکہ اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اور اس میں جب اس نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اسی لیے انہی سے مانگنی چاہیے۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شکاری پنجرا جب اس کو کھانا دینے کے لیے آیا اور اس نے وہاں پانی رکھا تو پنجرے کا تالا لگانا بھول گیا۔ ٹیں تو پہلے ہی طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو تالا کھلا دیکھا تو جھٹ دروازہ کھول کے اڑ گیا۔ شکاری نے دیکھا تو وہ پیچھے دوڑا، مگر ٹیں تب تک دور جا چکا تھا۔ شکاری کو اس کی بس خوشی سے بھرپور ٹیں ٹیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ جانتے ہیں کہ شکاری تالا لگانا کیوں بھول گیا تھا؟ ارے بالکل ٹھیک کہا، ٹیں نے اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی تھی، استعانت مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں، طاقتور ہیں،
انہوں نے شکاری کو بھلوا ہی دیا کہ وہ پنجرے کا تالا لگا دے اور ٹیں واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم بھی ہر مشکل میں اللہ سے ہی مدد مانگیں، چاہے ہمیں چاکلیٹ کھانی ہو، کوئی نیا کھلونا لینا ہو یا کسی کی شکایت ہی لگانی ہو۔ اللہ ہی کرتے ہیں سب کچھ، وہی کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔